अस्सलाम वालेकुम। 2017 का पहला बड़ा दहशतगर्द हमला, मगर रिएक्शंस वही मजम्मतें, वही बातें 4 घंटे से आप लोग सुन रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। हुकूमती ओहदेदारान जो है वो मजम्मत कर रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि निशाना जो है वो पुलिस ऑफिसर्स थे जो आज शहीद हुए। टोटल 13 लोग शहीद हुए लाहौर धमाके में। ये धमाका जो है माल रोड पर चेयरिंग क्रॉस और पंजाब असेंबली के करीब हुआ, जहां फार्मास्यूटिकल वाले और केमिस्ट जो है सुबह से एहतजाज कर रहे थे ड्रग एक्ट में तरामीम के ख़िलाफ़। उसके बाद 6:10 पर यह धमाका हुआ। फिर ये ख़बर आई कि इस धमाके के नतीजे में DIG ट्रैफ़िक अहमद मुबीन, SSP ऑपरेशन जाहिद गोंदल समेत 13 अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें से 6 का ताल्लुक़ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ है। जो बयानात हुकूमत की तरफ से आए, वज़ीर आज़म ने कहा कि हम खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे और पंजाब हुकूमत को हिदायत की कि ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जाए। मगर वो सच हाँ जी, या जब पिछले बरस हम धमाकों के बाद बैठते थे तो यही बात करते थे कि अच्छा आज वाकई मैं ज़ाहिर मेरे तो सारे रिश्तेदार ही हो गए हैं एक तरह से नाजरीन। वाकई जब इस तरह की अब ख़बर आती है तो मतलब समझ में नहीं आता कि क्या कहें। एक शर्मिंदगी सी होती है, वही रिवायती बातें करनी पड़ जाती हैं कि इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, लेकिन काम उससे चलता नहीं है। इसमें हालांकि कंपैरिजन बड़ा अजीब सा है, लेकिन आज का धमाका जो है खुदा का शुक्र है कि उसमें लाहौर में जो इससे पहले पिछले 8 साल में जो 16 बड़े धमाके या ख़ुदकुश हमले हुए हैं, उनके मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह कम जानी नुकसान हुआ है। इन 8 सालों के दौरान जो 16 धमाके हुए उनमें 450 के लगभग जानें गई हैं। सबसे जो खौफनाक था वो पिछले साल मार्च में ईस्टर के मौके पे गुलशन इकबाल पार्क में धमाका हुआ था, जिसमें 75 के लगभग लोग अपनी जान से गए थे। 2014 में जाएं तो वाघा बॉर्डर पे जिन्होंने आज ज़िम्मेदारी कबूल की है, जमातुल अहरार, उन्होंने वो ज़िम्मेदारी भी कबूल की थी, गुलशन इकबाल की भी और वाघा बॉर्डर की, उसमें 73 लोग शहीद हुए थे। और उससे पहले एक आरे बाज़ार में धमाका हुआ था 2010 मार्च में, और 64 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए थे। अच्छा, मार्च में यहाँ 3-4 धमाके हुए हैं। फिर एक यौम हज़रत अली की शहादत पे एक धमाका हुआ था उस दिन, और 35 के करीब लोग हलाक हुए थे। अच्छा, ये 9/11 के बाद से ज़ाहिर है कि हमारी ज़िंदगी का एक जुज़ बन गया है, छोटे बड़े धमाके या उससे कतई नज़र कि ये किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन मुझे दुख के साथ दोबारा आज जो टीवी में मैंने मनाजिर देखे, मुझे फिर ये कहना पड़ रहा है कि बराह करम जो अयादत करने वाले गैर मुतल्लिक़ा हज़रात हैं, कल फिर सूरज निकलेगा तो इत्मीनान से चले जाइएगा, आज जाने से परहेज़ करें। तस्वीरें तो आप किसी भी वक्त छपवा सकते हैं, इसलिए कि बहुत से ज़ख्मी जो हैं हस्पताल में अभी 2-3 दिन तो रहेंगे। इसके साथ साथ आज पॉइंट स्कोरिंग ना करें। पॉइंट स्कोरिंग जो है वो कल भी हो सकती है, टीवी पे भी हो सकती है, प्रेस के सामने भी हो सकती है। तो आज जो है इस पे सोचें कि किया क्या जा सकता है जिस पे हम सबसे कम सोचते हैं। साजिशी थेरीज़ जो है उस पे तो कदगन नहीं लगाई जा सकती कि ये गैर मुल्की है कि मुल्की है, PSL का इससे ताल्लुक़ है या नहीं है। एक चैनल पे तो था कि पानामा से तवज्जो हटाने की भी कोशिश है, फाटा रिफॉर्म से तवज्जो हटाने की, कोई मतलब जो जिसके मुँह में आ रहा है। बहरहाल चूँकि यहाँ आज़ादी है, कहा जा सकता है। मेरी अपने मीडिया के भाइयों से मैं आखिरी दरख्वास्त ये करता हूँ कि चले आम शहरियों को छोड़ें, हम तो अपने आप को ट्रेन होने का दावा करते हैं। DSNGs जो है ना, अब तो खैर धमाका हो गया। उस वक्त माल रोड पे भी मैं ये नहीं कह सकता था कि DSNG यूँ आए यूँ ना आए, वो इमरजेंसी की बात थी। लेकिन अब जब के धमाका हो जाता है तो उसके बाद जो हॉस्पिटल्स हैं ना, उनके जो मेन गेट्स हैं उनके सामने DSNGs जो हैं वो खड़े करना, ये मेरा ख्याल है मुसीबत को दुगना करने के बराबर है। और हमारे जो फोटोग्राफ़र हैं या जो मूवी मेकर्स हैं वो कैमरे का इस्तेमाल तो बहुत खूब जानते हैं, लेकिन बहुत कम जो हैं जूम इन और जूम आउट का इस्तेमाल करते हैं।
ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عین اس کے سامنے جا کے نا اس سے کر سکیں، حالانکہ وہ 50 فٹ پیچھے رہ کے بھی وہ کر سکتے ہیں، تاکہ آمد و رفت جو ہے پیرامیڈکس کی یا لوگوں کی وہ نہ، اور خون دینے والے حضرات جو ہیں وہ اگر جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تماش بین حضرات چینلوں پہ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں جو وہ ان پرسن جا کے وہاں دیکھنا چاہتے ہیں. بس یہ گزارشات کرنی تھی مجھے. جی آج ہم نے یہی سوچا کہ آپ کی کالز بھی ساتھ لیں گے اور یہی بات کریں گے کہ اب کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. دھماکے ہوتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ بیٹھتے ہیں، ارباب اختیار پہ بیٹھتے ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے. عرفان شیخ صاحب ہیں کراچی سے، ان کی بات سنتے ہیں پہلے. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں، سب سے پہلے تو میں اپنے دلی افسوس کا اظہار کرتا ہوں جو آج واقعہ ہوا ہے. جی جی. اس میں شہید ہونے والے جو ڈی آئی جی صاحب تھے یہ میرے چھوٹے بھائی کے کلاس فیلو تھے. اچھا. جی ہاں، مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ ایک دم سے خفیہ ہاتھ بھی، بیرونی ہاتھ بھی، غیر ملکی ہاتھ بھی، سب کچھ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. لیکن 2-4 دن بعد واقعے پہ گرد بیٹھ جاتی ہے اور ہم لوگ بھول جاتے ہیں اور نان ایشوز پہ چلے جاتے ہیں. ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایشو جو ہے نا دہشت گردی ہے. یہ آرمی پبلک اسکول کے بعد جب یہ ہم ضرب عضب شروع ہوا تھا تو اس کا رخ ہم لوگوں نے مختلف سمتوں میں موڑ دیا. ایسی سمتوں میں جس طرف جانا نہیں کہ سیاسی مسئلوں میں الجھ گئے، اس میں الجھ گئے، اور جو یہ مسئلہ تھا یہ بالکل درمیان میں رہ گیا اور یہ اس میں ایک پیسے کا بھی فرق نہیں آیا ہے. کوئٹہ میں بھی آج اس کے پل کے نیچے دھماکہ ہوا ہے جس میں 2 افراد شہید ہوئے ہیں، 15 زخمی ہیں. تو اب یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم لوگ یہ کسی کو حکومت چین سے کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے. پناہ لیگ کا معاملہ ہے بھائی، ایک طرف کرے فیصلہ کرے، نواز شریف کو نااہل قرار دے یا اہل قرار کر دیں. کبھی جج بیمار ہو جاتا ہے، کبھی وکیل بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. بھئی یہ ملک ہمارا کیسے چلے گئے؟ 70 سال ہونے والے. یہ کم از کم ہم لوگوں کو تھوڑا سا تو ایک لائن متعین ہو جائے. بہت شکریہ. جی عرفان صاحب، عرفان صاحب کی بات تو آپ نے سن لی. ظاہر ہے آؤٹ آف فرسٹریشن اب لوگوں کے ذہنوں میں بھی جو ہے. اچھا میں اپنے کالرز پہ یہ دوں گا، ظاہر جذباتی تو ہم ہیں پوری بحیثیت قوم اور ہونا بھی چاہیے، موقع ایسا ہے، لیکن جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات آئے نا جو ریشنلائز چیزوں کو کر سکیں یا کوئی آئیڈیا ہو نیا اسی حوالے سے دہشت گردی کے تعلق سے، تو وہ بھی میرا خیال ہے اس پہ بھی غور کر کے ہم سے ڈسکس کریں یا ہم سے شیئر کریں. اگلے کالر کون ہیں؟ سمر زیدی صاحب ہیں. جی بھائی سمر کراچی. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. مجھے اسی سلسلے میں عرض کرنا تھا. دیکھیں جیسے ہم نے سم جو ہے لوگوں کے نام پہ کی ہے بایو میٹرک سسٹم کے تحت جی، یا اسلحہ لائسنسز کیے ہیں، تو ہم تمام گاڑیاں اور تمام موٹر سائیکلیں کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں گورنمنٹ کا کچھ پیسہ خرچ نہیں ہونا، لوگوں کا پیسہ خرچ ہونا. لیکن کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہوگا کہ کون لوگ کہاں پہ گھوم رہے ہیں. بالکل. کیونکہ زیادہ تر ہتھیار یا چیزیں گاڑیوں کے تھرو منتقل ہوتی ہیں. تو کم از کم آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ سوات کی گاڑی لاہور میں ہے یا کراچی گاڑی لاہور میں ہے، تو یہ بندہ کون ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے اس کے بغیر، کیونکہ اس کا ڈیٹا جو ہے نا چیکنگ اس میں آسان ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ نمبر پلیٹ لوگوں کو روک کے آپ گاڑی سے اتار کے دیکھیں. اس میں آپ صرف 4 نمبر ڈالیں گے اور آپ کے سامنے بندہ ہوگا کہ یہ گاڑی وہ چلا رہا ہے خود یا کوئی اور چلا رہا ہے اس کی گاڑی. صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور خاصا اس پہ خیر تھوڑا کام ہو بھی رہا ہے اور کچھ ایسے چیکنگ والا، لیکن کیونکہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، نادرا بھی انوالو ہے، پھر ہمارے چودھری نثار صاحب بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ، تو اس کے اوپر کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ چیز ہو کے نہیں دے رہی. اچھی تجویز ہے کہ اس کو جو ہے ایسے آپ چیک کر سکیں کسی بھی طرح. لیکن جیسے یہ دہشت گرد واقعات میں ہوتا ہے میرے بھائی، وہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں کی باقاعدہ ریکی ہوتی ہے، قریب گھر لیا جاتا ہے، تو یہ کرایہ داروں کے اوپر خاص طور پہ مالک مکان جو ہے ان کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ کس کو گھر کرائے پہ دے رہے ہیں. اور عموماً اس طرح کی وارداتیں جو ہیں یا اسلحہ بقول ان کے جو شفٹ کیا جاتا ہے ادھر سے ادھر، یا دہشت گردی یا کوئی بھی مجرم استعمال کرتا ہے تو چھینی ہوئی گاڑیاں بھی اچھی خاصی استعمال ہوتی ہیں. تو یہ جس کی گاڑی چھینی ہے یہ اس کا فرض ہے کہ فوری طور پہ وہ متعلقہ حکام کو بتایا کہ بھائی میری گاڑی چھین گئی ہے. بالکل صحیح بات. تو وہ غلط ہاتھوں میں ظاہر جا سکتا ہے. اشرف صاحب ہیں کراچی سے. جی اشرف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس جناب تعزیت تو میں کر نہیں سکتا کیونکہ لوہائٹن جو ہوں گے وہ اس وقت ٹی وی کے آگے تو بیٹھے نہیں ہوں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور کوئی تعزیت کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، نہ مذمت کرنے کا فائدہ ہے. بس فائدہ ان چیزوں کے اندر ہے، ان چیز کی طرف آپ ذرا پبلک کی توجہ متبادل کروائیں
کہ یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کی جو رپورٹ ہے جی بالکل اس پہ جسٹس ثاقب نثار کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا. جی بالکل اور اس کا جواب بھی ابھی تک نہیں دیا گیا ہے. سمجھے نا کہ یہ جو نیکٹا کی رپورٹ ہے اس کی رپورٹ ہے ایجنسیوں کا ہے. چودھری نثار صاحب ہیں, انہوں نے تو جان چھڑا لی ہے مخدوم علی خان صاحب نے. ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ کوٹ اتر جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر ان لوگوں کے, سمجھے, اور ایسے سوالات کرے جائیں گے ان لوگوں سے. تو خدا کے واسطے میری چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے بڑی شکریہ. یہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو رپورٹ ہے اس کی طرف توجہ دلائی. آج میں عامر رانا کا بھی مضمون پڑھ رہا تھا جب اس پروگرام کی تیاری کے لیے. انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ 20 نکاتی تو ہے, لیکن یہ 20 نکات جو ہیں یہ ایکشنیبل جو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کا بلو پرنٹ نہیں ہے. اور جسٹس عیسیٰ نے بھی یہ سفارش کی ہے کہ یہ جو 20 نکات ہیں یہ ویژن سے آگے بالکل ایکشنیبل جو حکمت عملی ہے اس کا ایک خاکہ ہونا چاہیے, یعنی واضح گول, ان گولوں کی نگرانی کا جامع ڈھانچہ کہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, اور پھر ریویو کا پروسیس, ریگولر ریویو کا پروسیس. اس کے بغیر یہ جو ہے صرف ایک ویژن رہ جائے گا, اور ویژن جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ نگاہ تو کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. اور وہ ویژن ایک خاص حالات میں آپ تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد ریویو ہونا چاہیے, لیکن ایٹ لیسٹ ابھی دوبارہ سے اگر سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیں یا بیٹھنے کی خواہش ہو تو میرے خیال میں دوبارہ سے اس پہ نیشنل ایکشن پلان دیکھیں دوبارہ سے نہیں بھائی جان, نیب پہ عمل درآمد کے لیے 16 کمیٹیاں جی بالکل بنی ہیں, ان میں سے 13 کے سربراہ آپ کے اور ہمارے پسندیدہ وزیر داخلہ رہے ہیں, اور اس کمیٹی کے تحت ریجنل کمیٹیاں چاروں دارالحکومتوں میں, آزاد کشمیر میں اور وہاں گلگت بلتستان میں قائم ہوئی ہیں. ڈپلیکیشن کہاں آتی ہے کہ پہلے سے وہاں ایپیکس کمیٹیاں بھی یہی کام کر رہی ہیں. بالکل. تو اب انہوں نے جو نئی کمیٹیاں بنائی, کاغذ پہ تو آگئی صاحب ہم نے کمیٹیاں بنا دی, لیکن ان کا اور وہاں جو لوکل ایپیکس کمیٹیاں آلریڈی بنی ہیں ان کا تال میل کتنا تھا, یہ چیزیں بتاتی ہیں اس طرح کی وارداتیں کہ تال میل کتنا تھا. بالکل. اور یہ نیکٹا کی جو آئی بھی ہے ہر ٹی وی چینل پہ چل رہی ہے کہ وارننگ دے دی تھی 7 اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایکشنیبل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے. لاہور خودکش حملے کے تعلق سے مختلف پہلوؤں پہ ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, یہ اب ایک رجحان ہوا ہے کہ نیکٹا کی طرف سے اب یہ آ جاتا ہے کہ صاحب ہم نے پہلے سے بتا دیا تھا, یعنی 16 دسمبر کو پہلی وارننگ دی گئی تھی اور 7 فروری کو, اور وارننگ یہ تھی کہ کہیں حملہ ہونے والا ہے لاہور کی طرف. اور بقول رانا ثناء اللہ کے 27 جنوری کو یہ وارننگ ملی کہ اگلے 72 گھنٹے میں ہو سکتا ہے گورنر ہاؤس یا اس کے مضافات میں ہو جائے, لیکن وہ 27 جنوری کے بعد. اب یہ جو معلومات ہے نا کہ کوئی صاحب آئیں گے اور واردات کر دیں گے, یہ انٹیلیجنس تو ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو ایگزیکیوٹنگ اتھارٹی ہے جسے نچلے لیول پہ ڈیل کرنا ہے وہ اس جملے کو لے کے کیا کرے کہ میرا خیال ہے کہ اس مہینے, یہ بالکل اس نجومی والی بات ہے جو عموماً اخبارات میں آتا ہے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا, بالکل کاروباری معاملات آپ کے ٹھیک رہیں گے, صحت کا خیال رکھیں, کچھ پریشانی بھی ہوگی, یہ اس طرح کی معلومات ہیں, اس سے کام نہیں چلتا. آگے اب برحال آتا ہے ایکشنیبل. پوری دنیا میں اس کے لیے طریقے بنے ہوئے ہیں, ماڈرن سائنٹیفک طریقے, کہ ایک ردی کا ڈھیر ہے اس میں سے سوئی کیسے نکالنی ہے, اس کے لیے ٹریننگ, اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں 9 to 5 والا کلچر جو ہے اس سے نکلنا ضروری ہے. اس سے آپ کے اندر جو والنٹیئر چھپا ہوا ہے جو قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے, وہ ساری چیزیں مل کے جو ہیں وہ اس بھوسے میں سے سوئی نکالنے کا کام کرتے ہیں جہاں یہ کام کرنا ہوتا ہے. تو
اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو را انفارمیشن ہے اس کو ایکشنیبل پروڈکٹ میں کیسے کنورٹ کیا جائے تاکہ وہ کسی کے کام آ سکے. کالر ہے محمد زین صاحب کراچی سے. جی زین بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بصر اللہ صاحب اور مبشر عزیز صاحب, میں آپ سے صرف چند پوائنٹس پہ بات کروں گا. جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ مطلب ایسا پروگرام, مطلب ایسی چیز ریز کریں تاکہ ہم اچھے کی طرف. بالکل. تو اس پہ بات یہ ہے کہ مطلب ہم اگر جائیں کہ ہمیں اگر ڈی ویپنائز ہم سب سے پہلے اپنے ملک کو کریں تو ہمارے پاس سب سے بہترین عمل ہے. ابھی ہم آگے جا کے ہمارے پاس مردم شماری ہونے والی ہے, تو ہم کیوں نہ پورے پاکستان کو ڈی ویپنائز کریں, گھر گھر تلاشی ہو, تاکہ ایک ساتھ ہی یہ جان چھوٹے سخت ترین طریقے سے ہو, تاکہ یہ بار بار نہ دیکھنا پڑے. اور دوسرا یہ, یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مردم شماری کا جو فارم ہے اس میں یہ بھی ہو کہ آپ کے گھر میں افراد کتنے ہیں, آپ کے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں ہے یا نہیں ہے, تاکہ اس کا ایک ریکارڈ بن سکے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ ایک ریکارڈ بھی ہو اور اس کے ساتھ ہم تلاشی بھی لے سکیں. ایک ایسا عمل ہو کہ ہمیں پتہ تو ہو ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, ہمارے برابر میں کون رہتا ہے, ہمارے ملک میں کون رہ رہا ہے, ہمارے کراچی میں کون رہ رہا ہے, ہمارے پاکستان میں کون لوگ رہتے ہیں جو یہ آئے دن حملے کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم کرائے پہ دے دیتے ہیں, ہم کسی کو کچھ کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کب تک چلتی رہیں گی, ایک دوسرے پہ بلیم, کبھی را کبھی کوئی. یہ تو خیر نہیں ہوگا, ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا. دین بالکل آپ نے یہ بات ڈی ویپنائزیشن کی, وہ صاحب مجھے یاد ہے مرحوم اقبال حیدر جو سابق وزیر قانون بھی رہے, ہمیشہ وہ لکھ کے بول کے وہ جو ہے وہ گزر گئے یہی بات کہ خدا را, اور یہ 20 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ اس سوسائٹی کو ڈی ویپنائز کر دیں, اس سوسائٹی میں سے اسلحہ نکالے بغیر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. اور ڈی ویپنائزیشن کا کوئی ایسا مربوط عمل تو نہیں چلا. ایک یہ ہوتا ہے کہ جس علاقے میں کچھ ہوا تو وہاں پہ جا کر کے آپ چیک کر لیں. یہ سوسائٹی ڈی ویپنائز تھی, اس سوسائٹی کو ویپنائز کیا گیا, ٹھیک ہے. اب ڈی ویپنائز کرنا جو ہے وہ تقریباً اتنا ہی مشکل ہے جتنا کسی جن کو بوتل میں دوبارہ بند کرنا. جس طرح کے اسٹریٹجیز یہاں بنتی ہیں ہاف بیٹ قسم کی, جس طرح اداروں کے درمیان تعاون کی صورتحال ہے, آپ کے خیال میں یہ کم از کم ہمالیہ میں سے سرنگ کھودنے جیسا مجھے لگتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے سوسائٹیز ڈی ویپنائز ہوتی ہیں, مگر ہوتی ہیں, ہاں ان سے سیکھنے والی بات ہے یہ. چلیں غلام نبی صاحب ہیں حیدرآباد سے. جی بھائی. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج 14 فروری ہونی ہے, آپ نے اقبال حیدر صاحب کا بھی ذکر کیا اور لاہور لوگ. میرے کہنے کا صرف 2-3 میری باتیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ ہماری پرائرٹیز کیا. ہماری پرائرٹیز یہ ہیں کہ ڈان میں خبر کون سی لیک ہو گئی. ہماری پرائرٹیز یہ ہیں کہ بلاگر کون گم ہو گیا. ہماری پرائرٹیز یہ ہیں کہ گھٹنوں سے کپڑے ٹکنے سے شلوار اوپر رکھ لی ہے, نیچے رکھنی ہے. تو پھر تو اس موضوع پہ بات کرنا ہی بس کچھ ہی لوگوں کا کام ہے, باقی تو بس وہی باتیں کرتے رہیں گے جو چلتے رہیں گے. سب سے پہلے یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب کوئٹہ کمیشن سامنے ریکارڈ پہ آیا. وزیر داخلہ صاحب کا اس سے پہلے اس کے بعد کا موقف آپ دیکھ لیں. وہ تو ابھی تک اسی بات پہ اڑے رہے کہ انہوں نے جو ملاقات کی 3 لوگوں سے, جو بڑی مشہور ہوئی بات, جہاں کہتے ہیں بدنام ہوئی, تو کہنے لگے وہ تو ان سے فیض لے رہے تھے نا. اب آپ جس ایسے ملک میں جہاں پہ ریاست کی پرائرٹیز ہی اپنی ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تو کچھ یہی کر سکتے ہیں کہ خون کے آنسو ہو سکتے ہیں. غلام نبی صاحب, ریاست کے تو تمام جو بڑے بڑے ہیں ایلیٹ, وہ تو محفوظ ہیں. ان کے پاس بلیٹ پروف گاڑیاں بھی ہیں, ان کے پاس گارڈز بھی ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہے. عوام کے پاس تو کچھ نہیں ہے نا. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, جیسے آج ہوا فار دیٹ میٹر کہ کوئی یہ کہا گیا کہ جناب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس والوں کو نشانہ بنایا گیا, وہ جو ڈرگ والے تھے پروٹیسٹرز ان کو نشانہ بنانا مقصود نہیں تھا. بات یہ کہ نقصان تو ہوا, اس میں بے گناہ جانیں تو گئیں. تو اس ساری چیز کو آئی 100% ایگری ود یو کہ ہمیں اپنی پرائرٹیز جب تک ہم چینج نہیں کریں گے, اور ہر دھماکے کے بعد فائر فائٹنگ جو ہوتی ہے نا سر, کہ او جی یہ بس آئندہ نہیں ہوگا, اور وہ بلکہ آپ کا وہ جو ہے آخری دہشت گرد
अच्छा, फूल प्रूफ का जो लफ्ज़ है, हाँ, मेरा जी चाहता है कि मैं अगर ये कोई कागज़ हो ना तो इसको मरोड़ के मैं बहरा अरब में फेंक दूँ, फूल प्रूफ को अपनी डिक्शनरी से ही खारिज कर दूँ। इतना फूल बनाया गया है इस लफ्ज़ के नाम पे कि अब इसको कम से कम पाकिस्तान की डिक्शनरीज में नहीं रहना चाहिए, बल्कि मारे शर्म के खुद ही चले जाना चाहिए। और ये होता है कि धमाके के बाद मतलब एक सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, उसके बावजूद जो है वो ज़रा वहाँ कह रहे होते फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी जी। और भाई तो कैसे हो गया। ये डॉक्टर खालिद साहब हैं हमारे साथ, वो न्यूज़ ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद उनकी बात भी सुनते हैं। कॉलर ज़ाहिर है उनकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, वो भी हमारी तरह एक मखमसे का शिकार हैं कि अब क्या किया जाए। अभी न्यूज़ अपडेट्स देखें, उसके बाद वापस आते हैं। लाहौर धमाके के तनाजुर में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो इक़दाम किए जा रहे हैं, हम उनका जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज सिर्फ लाहौर में ही ये बड़ा वाक़या नहीं हुआ, बाकी जगहों से भी कुछ इत्तलात आई हैं। मसलन कोयटा में बम डिस्पोजल स्क्वाड के 2 अहलकार एक धमाका खेज शय को नाकारा बनाते हुए वो फट गया बारूद पुल के नीचे, और वहाँ वो शहीद हो गए। इसके अलावा जनूबी वज़ीरिस्तान में IEDs जो थे वो सड़क के किनारे उनका निशाना बने 3 FC एहलकार, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे भिम्बर सेक्टर में पाकिस्तानी फ़ौज के 3 जवान उनके शहीद होने की इत्तला है। तो ये खासा भारी दिन है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद साहब कराची से। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर खालिद पर बात कर रहा हूँ। जी जी। असल ये जी इतने हमारे ये जो हैं तालिबान, गुड तालिबान, बैड तालिबान और इतनी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सबको खत्म करना चाहिए। और फिर अभी चंद महीने पहले कराची में इतना असला निकला जिसके लिए कह रहे थे कि जी ये जंग के लिए काफी है। अब और वो हमारी पुलिस या रेंजर्स को ये नहीं पता लगा कि ये कहाँ से आया, कहाँ की, ये रशिया का बना हुआ है, अमेरिका का बना हुआ है, कहाँ का बना हुआ है, किधर से आया। इट इज नॉट पॉसिबल कि पता न लगे। मेरी भी बैकग्राउंड आर्म फोर्सेज से है एंड आई एम एक्स आर्म फोर्सेज ऑफिसर, और मुझे नहीं समझ आती कि कैसे आदमी देखे इतना बड़ा असला और कह जी हमें पता नहीं कहाँ से आ गया। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो असला बरामद होता है बलूचिस्तान में भी हो रहा है, कराची में भी हो रहा है, तो वक्तन फ़वक्तन खबरें पढ़ते हैं कि भाई इतना असला बरामद कर लिया, इतना तो उसका फिर सिरा नहीं मिलता। नहीं, मतलब असला बरामद होने के बाद फ़र्ज़ करिए पता चल भी जाए कि ये इंडिया का बना हुआ है या रूस का बना हुआ है या अमेरिका का बना हुआ है, अब उससे आगे भी तो कुछ होना। नहीं, वो कहने का उनका मकसद यही था। उनका कहने का मकसद था मिनिमम हम वो आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते ना, बाकी गोइंग फॉरवर्ड व्हाट तो होता ही होगा। भाई वो जाहिर है कहीं तो किसी का तो होगा ना वो असला। आइडेंटिफाई हर असला हो जाता है, लेकिन क्या खबर आम करनी है या नहीं करनी, वो उसका फैसला तो जाहिर है कि अथॉरिटीज़ खुद करती हैं। चले फैसल साहब हैं इस्लामाबाद से, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी भाई फैसल। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक छोटा सा सजेशन है। जी जी फरमाइए। हम ऐसा आवाम को ये शऊर दे दें कि कभी भी हमने प्रोटेस्ट करना हो तो हमारे लिए कोई एरिया डेजिग्नेट करें। ये नहीं होना चाहिए कि किसका दिल चाहे वो GT रोड बंद कर दे, सुपर हाईवे बंद कर दे और एक क्योस पूरी आवाम के लोगों को। तो बस इतना सा सजेशन है। बाकी सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही है ये उनका काम है, पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं वो उनका काम है, लेकिन हम जैसे लोगों को जो हर दफा किसी प्रोटेस्ट की वजह से मारे जाते हैं, जो कवरेज में नहीं आते, ये जो आप लोग ने सजेशन मांगा था, एक छोटा सा मेरा सजेशन है। फैसल अच्छा सजेशन है, लेकिन मसला सिर्फ ये होता है कि हुक्मरानों के कान पर जो है ना जूं नहीं रेंगती। जो लोगों का ये ख्याल है कि अगर वो असेंबली के सामने चले जाएं या प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने चले जाएं या कहीं, तो कम से कम उनको ये उम्मीद होती है कि और कुछ नहीं होगा तो कोई वहाँ से आ जाएगा उनका हाल पूछने के लिए। सर मैं अगर ये जानता हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि जो आप लोग एक एक घर में आवाज़ जा रही है आपके चैनल की, बिल्कुल ठीक है, सारे चैनल एक पब्लिक मैसेज के तौर पे जगह डेजिग्नेट करें,
پریشر ڈالیں کہ وہاں پہ جا کے کریں، بجائے یہ کہ میں اپنے جس کا دل چاہے وہ کہیں پہ بھی جا کے کھڑا ہو کے پروٹیسٹ کر دے اور 10 لوگ جمع ہو جائیں. یہ کلیپسز ہوتے رہیں گے ساری عمر جب تک آپ اس کا کور نہیں، روٹ کاز نہیں جانیں گے. کہاں سے اسلحے آ رہے ہیں مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے. مجھے یہ کنسرن ہے کہ جو پروٹیسٹ کرے اس کو سیکیورٹی وہاں پہ پروٹیکٹڈ طریقے سے دیا جائے تاکہ ہاں. تھینک یو سو مچ. ظاہر ہے کہ یہ ایک بات ہے. کچھ آپ بھی بات کرتے ہوں کہ حکومتی جو اندر کے لوگ ہیں، لوگ دبے پاؤں اندر بات کرتے ہیں کہ یہ جو سال میں کتنے مذہبی جلوس نکلتے ہیں. اب اس پہ ظاہر ہے کہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. نارمل حالات ہوں تو لگانی بھی نہیں چاہیے. 9/11 کے بعد جو سچویشن ہے، کیا آپ کے خیال میں جو مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام ہیں وہ رضاکارانہ طور پہ انہیں حکومت سے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اگر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اور اگر انسانی جانوں کے اتلاف کا مسئلہ ہے تو ہم یہ جو جلوس نکلتے ہیں کم از کم مذہبی، ان کو کرٹیل کر کے اپنا اجتماع کسی ایک مخصوص میدان یا اس میں کر سکتے ہیں، تاکہ وہ جو وسائل پورے دن ہزاروں پولیس والے، پیراملٹری والے جو ہیں وہ ایک جلوس کی حفاظت کرنے میں گزار دیتے ہیں اور جان حلق میں اٹکی رہتی ہے، تو علماء ایک کنسنسس پہ پہنچ کے کتنا بڑا احسان کر سکتے تھے اور کتنا ریلیف دے سکتے تھے اور کتنا ہاتھ بٹا سکتے تھے مختلف حکومتوں کا یا اس کا. ہم جو حکومتوں کا تو رونا روتے ہیں کہ یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی، لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ عوام پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں مگر حکومت میں نہیں ہیں، وہ اپنا حق کتنا ادا کر رہے ہیں. سر یہ بات تو بارہا ہوتی ہے اور میرا خیال میں کوئی بھی مذہبی رہنما معذرت کے ساتھ یہ بات سمجھنے پہ تیار ہی نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو. آپ کہتے ہیں کہ یہ جلوس جو ہے نا یہ یہاں سے نہیں جائے گا، وہ کہے گا نہیں یہیں سے جائے گا. وہ یہی ہے. پھر مسئلہ ہے، پتہ بھی ہے کہ وہاں جھگڑا ہوگا، وہیں سے جائیں گے. جھگڑے کو چھوڑے، ایک آدمی نامعلوم ہے جو سوسائڈ واسکٹ پہن کے آ گیا ہے، وہ نہ آپ کا دوست ہے نہ آپ کا دوست ہے. اب صرف اس کو روکنے کے لیے پوری اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہے اور دم اٹکا رہتا ہے. کیا یہ تعاون ہو سکتا تھا؟ اس لیے کہ جلوس لازمی تو نہیں ہے نا، لازمی حصہ تو نہیں ہے. ایک آپ کو تکریم دکھانی ہے یا اس کے ہزار طریقے ہیں. عقیدت کا مظاہرہ، عقیدت کا مظاہرہ جو ہے وہ کسی بند کمرے میں یا ایک چار دیواری میں یا گراؤنڈ میں بھی ہو سکتا ہے، مساجد میں، مدرسوں میں، امام بارگاہوں میں اندر کر. یہ جو ٹارگٹس ہیں خواہ کے جو ہم کریٹ کرتے ہیں دہشت گردوں کے لیے، یہ ہم آدھے تو کر سکتے تھے نا. 100% ایگری، لیکن اس میں تیار نہیں ہے نا سر بیٹھنے کے لیے. اب تو سارا مسئلہ یہ کہ ایک ہی فرقے میں اتنے گروپ بن گئے ہیں کہ کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. نوید خان صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکمران جو ہیں ان کا ادھر کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے یہ پاکستان کو ٹھیک کرے. وجہ کیا ہے کہ نہ ان کی اولاد میں ادھر رہ رہی ہے اور نہ ادھر انہوں نے کوئی انویسٹ کیا، سب کچھ باہر ہے. ٹھیک ہو گئے. اور اس کے بعد اگر یہ انٹرسٹڈ ہوتے تو یہ سب سے پہلے فاٹا کا مسئلہ حل کرتے، ایک بات. دوسرا، اگر یہ انٹرسٹڈ ہوتے تو انہوں نے جو 1200-1300 ایلیٹ پولیس بنائی ہوئی ہے جس کے اوپر ملین آف روپیز لگے ہوئے ہیں، وہ کدھر ہے؟ وہ ڈپلائیڈ ان کے اپنے گھروں کے اوپر جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں شرط لگاتا ہوں، میں نے فاٹا میں نوکری کی ہے 9/11 کے بعد تقریباً 2006 تک، اور تمام ایریا ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ان کے کیا مسائل. نہ ان کے پاس پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ روڈ ہے، بیسک نیسیسٹیز ہیں ہی نہیں. اب جب وہ مین سٹریم میں آنا چاہتے تھے تو صرف اچکزئی اور مولانا صاحب کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں اس کے اوپر. نہیں ایسا نہیں ہے، میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں. جو اگلا کیبنٹ کا اجلاس ہے اس میں فاٹا ریفارمز کا جو بل ہے وہ کابینہ کی منظوری کے لیے پیش ہونے والا ہے، اور موسٹ لائکلی امکان یہی ہے کہ خیبر پختونخوا کا حصہ بنانے کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا. تو کام تو ہو رہا ہے. اب کام
کس طرح سے ہوگا، اس پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگی، وہ سوچنا اگلا مرحلہ ہے۔ لیکن جو وہ بات کریں نا، تھوڑی سی ہم ایک کلیکٹیولی سوچنے کے قابل ہی نہیں رہے نا۔ ہم نے لسانی طور پر، مذہبی طور پر، برادری کے طور پر، ہر آدمی نے 1.5 اینٹ کی اپنی مسجد بنائی ہے۔ دنیا میں دیکھیں ہر جگہ ہوتا ہے، مبشر ہر جگہ ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے مجھے بتا دیں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ مجھے بتائیں نا کہاں نہیں ہوتا۔ نہیں مجھے بتائیں، ایک منٹ، جہاں پہ یورپ میں ہو گئے دھماکے، کل پچھلے سال کتنے دھماکے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ امریکہ میں 9/11 ہوا، اس کے بعد اگر اکا دکا کچھ ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط کیا، مجھے صرف اس کا جواب چاہیے۔ ہم ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم دہشت گردی کا شکار ہیں، ہمارے 75,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے نا۔ او میرے بھائی، اگر بھارت کروا رہا ہے تو یہ کس کا کام ہے اس کو روکنا؟ اور وہ بھارت میں کیوں نہیں ہو رہے دہشت گرد حملے، ٹھیک ہے؟ اور افغانستان میں، چلے افغانستان تو ایک ڈی اسٹیبل ہوا ہوا نا، ایران ہے، ادھر چین ہے، ادھر سب نے اپنی اپنی سرحد کو مضبوط کیا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، کوئی حصار تو کرایا ہے نا سر۔ یہ ہر دفعہ ہم یہ نئی تھیوری جو لے کے آ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ دنیا کا کوئی ملک اپنی سرحد مضبوط نہیں کر سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، جو میکسیمم ذرائع ہیں جو اس کو ڈسپوزل میں، وہ اگر استعمال نہ کرے محفوظ کرنے کے لیے تو خیانت ہے۔ کسی کے پاس کم ذرائع ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہیں، لیکن جو اتنے بھی ہیں وہ سب کے سب یوٹیلائز ہونے چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں۔ وقار احمد صاحب ہیں گھانچے گلگت بلتستان سے ہمارے ساتھ۔ جی بھائی وقار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وسعت اللہ خان صاحب اور مبشر بھائی کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ سر میں ایک جب سے یہ دھماکہ ہوا سر میں مختلف ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا سر، تو اس میں ایک چیز سر جتنے بھی یہاں پر میڈیا والے سر یہ صرف یہ سوال پوچھ رہے تھے سر کہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہوگا کہ نہیں سر۔ دھماکے سے میرے خیال سے یہ اس کی باتیں کم تھی سر، اور پی ایس ایل کی فائنل کی بات ہو رہی تھی سر۔ دوسری بات یہ کہ سر جس طرح سر وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب نے جو موٹر وے ہے سر، کراچی کا جو موٹر وے ہے سر، وہاں اس کا جو آدھا وہاں پر موٹر وے کا افتتاح کیا تھا سر، اسی طرح ہم نے سر اپنی طرف سے جو جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی سر، ہم نے اس کے خاتمے کو سر تبل بجا دیا سر۔ تو سر یہ چیزیں سر، باقی میں ایک چھوٹی سر اپنے علاقے کے حوالے سیکورٹی کے حوالے سے بات کروں گا سر۔ یہ یہاں پر برائے نام ایک سیکورٹی اس وقت گلگت بلتستان میں سر، تمام جو میں کہتا ہوں سر، ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم پہ سب سیکورٹی چھوڑی ہوئی ہے سر، کیونکہ اس وقت پولیس کی میں بات کرتا ہوں سر، اس کی تمام جو سیکورٹی ہے سر، ان کے اپنے جو افسران ہیں ان کے گھروں میں سر، ان کی جو تمام گاڑیاں سر ان کے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتی ہیں سر، یا ان کی بیویوں کو شاپنگ کروانے کے لیے جاتی ہے سر۔ اس سے اور زیادہ کچھ نہیں ہے سر، بس میں صرف یہی کہنا چاہوں گا سر۔ بہت شکریہ۔ بس وقار کی وہی کہانی ہے جو سندھ میں وہ ایک ایم پی اس دن رو رہے تھے کہ جناب مجھے بھی ایک سیکیورٹی دے دیں اگر کوئی، کیونکہ وہ اپوزیشن سے۔ اسرار حسین صاحب ہیں حیدرآباد سے۔ جی اسرار بھائی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ سارا جو سسٹم ہو رہا ہے، جو دہشت گردی یا جو بھی مسائل ہیں پاکستان کے، ان سب کی ذمہ وار ہماری اسٹیٹ ہے، کیونکہ ہماری اسٹیٹ نے شروع سے ہی، یا جو اسٹیٹ کو چلانے والے ہیں جسے ہم عام طور پہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، انہوں نے پالیسیز ہی ایسی بنائی ہوئی ہیں۔ اچھا نہیں، وہ تو چلے اسٹیٹ ذمہ دار ہو گئی، اس نے پالیسیاں بنا لی، اب کیا کریں یہ بھی تو بات کریں۔ اب سر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے اور ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کرتا، باقی سارے کام وہ کہتا ہے کہ میں کروں۔ اب ہمارے صحافی جو ہیں جیسے نجم سیٹھی صاحب۔ آپ کیا کام کرتے ہیں بھائی صاحب؟ میں وکیل ہوں سر۔ وکیل؟ آپ وکیل صاحب اپنا کام پورا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں نا، وہی کہہ رہا ہوں نا سر، وکیل اپنا کام پورا نہیں کرتے، باقی پورے ملک کا وہ انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ وہ کام ہم صحیح کریں گے۔ ہماری عدلیہ ہے وہ اپنے ادارے میں ریفارمز لا رہے نہیں ہیں، وہاں لوگوں کو انصاف مل رہا نہیں ہے، باقی ہر چیز میں چینی پہ اس پہ کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اگر وکیل صرف ایڈجرنمنٹس یہ جو مانگتے ہیں نا کیسوں میں جو بار جو 30 سال چلتے رہتے ہیں، اگر وہ ایڈجرنمنٹس لیے بغیر اپنے دلائل وقت پہ ختم کر لیں تو میرے خیال میں ہر ادارہ آپ کی بات بالکل ایگری کرتا ہوں۔ صحافیوں کا بھی اتنا ہی قصور ہے اس معاشرے میں، سب ہم قصوروار ہیں، کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں یا میں نے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، وکیلوں سمیت۔ اور جب کلیکٹیو
एफर्ट की बात होती है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि सब हाथ पकड़ के जंग लड़ने चले जाएंगे। नहीं, मैं अपना काम यहाँ बैठकर दयानतदारी से करूँगा, आप वहाँ बैठकर दयानतदारी से करेंगे, तो चीज़ें इस तरह आगे बढ़ती हैं। वही है ना, कोई सर अपना काम करने को तैयार ही नहीं है। बस सुबह से करने को तैयार हो जाएं भाई। चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। जी रिजवान मुनीर साहब हैं हमारे साथ कराची से, उनसे बात करते हैं। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, वैसे भी देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा है और लोगों के भी बहुत अच्छे। मेरा सिर्फ एक, जब भी कोई वाकया हो जाता है तो हम लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी स्टैब्लिशमेंट का, फिर इल्ज़ाम लगता है कि जी हम अपने आप को सही कर लें, फिर इल्ज़ाम लगता है कि जनाब सबको अपना अपना काम करना चाहिए। भाई बात ये है, एक घर है, उस घर का सरबराह अगर चोर है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके बच्चे या उस घर के बच्चे या उस घर की बेगम या उस घर के लोग सीधी राह पे चलेंगे? तो सर आप सीधी राह पे चले हैं ना, लेकिन मुश्किल पता है यह है कि आप अपने अब्बा को मुंतखब नहीं करते, वो आपके अब्बा होते हैं। लेकिन यहाँ जो मुल्क चलाने वाले हैं हम उन्हें खुद मुंतखब करते हैं। अब वहाँ पर भी बात सुन लें। मसला ये है कि हमने ट्रेन अपने आप को या पब्लिक को किया नहीं, ठीक है, और हमने ट्रेन तो क्या बेचारे पानी पीने के लिए वडेरे के पास जाते इजाजत। अच्छा, अभी दूसरा टॉपिक शुरू हो गया। ठीक है रिजवान साहब, आपकी बात पहुंच गई। इसरार खान साहब हैं कराची से। जी इसरार भाई। जनाब मेरा कहना सिर्फ इतना सा था कि हमें अपनी पुलिस को स्ट्रेंथन करना चाहिए। ओके। बजाय ये कि हम दूसरी एजेंसीज पे और दूसरे जिनके इदारे हैं उन पर डिपेंडेंट हो, हमें पुलिस को डिपोलिटिसाइज करके उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। और इसके अलावा पाकिस्तान एक बहुत हॉट टारगेट है, सी पैक के मंसूबे, तमाम चीजें जो जाहिर है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही, तो हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए कि जाहिर है हम पर ये चीजें। तो सी पैक के मंसूबे से पहले अमन था? नहीं, उससे पहले अमन नहीं था, लेकिन उसी और भी वजूहात थी जो आप बहुत अच्छी तरह। हाँ, मतलब हम वजूहात को हर दौर में तलाश करते रहना चाहिए कि इस दफा इस वजह पे सर रखना है, इस पे करना है, खुद कुछ नहीं करना। इसरार साहब इस सी पैक में ना कोई 10-15 ममालिक और भी हैं इस खित्ते के, तो उधर क्यों कुछ नहीं हो रहा, मुझे ये बता दें। मैं शायद बहुत खुलकर नहीं आपको बता, आप खुल के बता दें। नहीं जी, नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो जाहिर है जब बहुत सारी जगहों पर चीजें होती हैं तो उसका रिबटल भी आता है और बहुत सारी पड़ोसी आपको नापसंद करते हैं। और आपकी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम भी तो पड़ोसियों को नापसंद करते होंगे। हाँ, फिर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया में कुछ कर रहा है या अफगानिस्तान में कर रहा है उसका रिबाउंड है। इसरार भाई आपने क्योंकि कॉल किए, हम एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारा मुल्क ही क्यों दहशतगर्दी का शिकार है। मुझे ये सवाल पूछना है अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, अपनी हुकूमतों से, और हर पाकिस्तानी को पूछना है। तो वो जो दूसरे मुल्क के लोग हैं वो भी जाहिर है पूछते ही हैं ना अपने हुक्मरानों से या उनसे कि भाई यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, वही मैं करना चाह रहा हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जो काम है और वो जाहिर है सरहदों की हिफाजत करना है, तमाम चीज़ें। हमें पुलिस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, पॉलिटिसाइज जो हुई हुई है उसको ख़त्म करना चाहिए और अंदर अवाम को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ठीक है इसरार साहब, आई गॉट योर पॉइंट। इनका पॉइंट इस हद तक मैं ज़रूर सपोर्ट करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पुलिस है उसके बारे में खासी अच्छी ये रिपोर्ट्स आती हैं कि वो डीपोलिटिसाइज हुई और वहाँ पर अमन ओ अमान की हालत बेहतर है, हालांकि उस सूबे में सबसे ज़्यादा ख़राब थी अमन ओ अमान। तो आई सपोर्ट यू ऑन दिस। आबिद बलोच साहब हैं कल्लात से, उनसे बात करते हैं। जी आबिद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, आपको उसद भाई को और ज़रात साहब मौजूद नहीं है, उनको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और सर अर्ज ये करना चाहता हूँ, आज का जो वाक़या हुआ है इस पे जितने भी अफसोस किया जाए कम है। बेशक। एक बलूची जुबान के एक शायर है सईद मज़ारी साहब, वो कहते जी जी हेलो
हेलो, अच्छा डॉक्टर सिद्दीकी हैं, उनसे बात कर लेते। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वक्त खत्म हो रहा है, जनाब वसतुल्लाह खान को भी सलाम, आपको भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं सुनता रहता हूँ कि एजेंसियों ने आगाह कर दिया था कि ये वाकया होने वाला है जी। वो जो रूहानियात के दर्जे के ऊपर वो बैठे हुए हैं, ये बातें बताते हैं, उनको खबर चल जाती है कि ये वाकया होने वाला है, और जो सुन रहे हैं जिन्होंने दिफा करना है शहर का, वतन का, मुल्क का, उनको उसके ऊपर कोई अमल नहीं करते। और जब ये वाकया हो जाता है तो कुछ लोग ताइयां लगा के आ जाते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे, और हमारी जानें ज़ाय होती जाए। जितने वाकयात में हैं हम बुज़दिल नहीं है, हम मुकाबला करेंगे, लेकिन मनसूबाबंदी कोई नहीं है। वो रूहानियात के दर्जे पे जो तसव्वुफ के लोग बैठे हुए हैं, उन्हें कैसे पता चलता है, और वो जब बता देते हैं और ये अमल क्यों नहीं करते, इनसे पूछने वाला कौन है? इसके ऊपर मेहरबानी करें, हमें कोई रोशनी डालें। जी सिद्दीकी साहब गॉट इट। सर कौन है? प्रोग्राम का वक्त हो गया है और अच्छे मौके पे ख़त्म हो गया है। आप जवाब नहीं देना चाह रहे? नहीं, जवाब आपके पास है क्या? नहीं, मेरे पास तो मेरे पास भी नहीं है जवाब, मतलब जेन्युइनली नहीं है। लेकिन सिद्दीकी साहब ने बात बहुत अच्छी की। हाँ, नो डाउट बात तो अच्छी की, इसीलिए हमने उस बात को कॉन्टेस्ट नहीं किया। आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। कोशिश और दुआ है, बल्कि दुआ ही करनी चाहिए कि कल ऐसा वाक़या ना हो, ताकि नॉर्मल तरीके से प्रोग्राम किया जा सके। खुदा हाफ़िज़।